بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ آج میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کا ذکر کروں گا کہ اس ملک کے اندر کتنی لاقانونیت ہو چکی ہے۔ فیصل آباد کے اندر میرے ایک جان پہچان والے ہیں، وہ رہتے ہیں اور ان کا ایک تنازع چل رہا تھا ان کے کزن کے ساتھ، کیونکہ جو وہ دونوں لڑکے فوج کے اندر، ایک فوج سے ریٹائر ہے اور ایک فوج کے اندر حاضر سروس تھا، اور ان کا اپنے کزن کے ساتھ حویلی کا تنازع چل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ جو حویلی خرید کی تھی جہاں پہ اپنے مال ڈنگر رکھے ہوئے تھے، تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں بیچ دیں یا ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ ڈنڈے سوٹے اور کچھ اسلحہ لے کر آئے اور اس حویلی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے گھر والوں نے، جن کی وہ زمین تھی یا حویلی تھی، انہوں نے اپنے فوجی بھائی کو فون کیا یا اس کی بیوی نے اس کو فون کیا کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ لوگ اس طریقے سے بدمعاشی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئے۔ تو اس کا جو فوجی بھائی تھا اس نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی کو کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً وہاں سے 15 کو کال کر دی۔ 15 والے آئے اور انہوں نے ان بندوں کو پکڑا اور تھانے لے گئے۔ جب تھانے لے گئے تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، تو انہوں نے وہاں کے جو تھانہ تھا اس کے ساتھ مکمکہ کیا اور جو بھی انہوں نے لین دین کیا، پیسے دیے، واللہ عالم کہاں تک اس میں سچائی ہے، تو وہ باہر آ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو فوجی جوان تھا، حوالدار تھا، وہ یونٹ کے اندر سروس کر رہا تھا، وہ وہاں سے چھٹی لے کے گھر آ گیا کہ ٹھیک ہے مسئلہ رفع دفع ہو گیا ہے، یا اگر کوئی ہوگا بھی صحیح تو دیکھا جائے گا۔ جب وہ چھٹی لے کے گھر واپس آ گیا تو اس کے کزنوں نے ایک دفعہ پھر آ کے وہاں پہ اسلحے کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے 15 پہ دوبارہ کال کی، تو 15 والے جب آئے تو وہ ادھر سے بھاگ چکے تھے۔ تو شام کو وہ اپنے چھوٹے بھائی اور چند دوستوں کے ساتھ اسی حویلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر ایک دفعہ 5-7 بندوں کو لا کر اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے، صاف ظاہر ہے وہ تو لڑائی میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی جان بچا کر وہ بھاگ گئے، لیکن یہ دونوں بھائی، ایک اس کا چھوٹا بھائی اور ایک یہ جو سرفراز تھا، یہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کام کیا، ان کے اندر جو لوگ تھے ان میں سے ایک بندے نے اس کو کہیں راڑ مارا اس کے سر پہ، اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چونکہ یہ فوجی تھا، پھر اس کی اطلاع وہ اس کی یونٹ کو دی گئی، فوج آئی، پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گئی اور انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ سارا کچھ کیا، اور وہاں سے پھر اس کے ڈیڈ باڈی کو لے کے اس کے گاؤں میں آئے اور وہاں پہ اس کو دفن کیا، سلامی دی، اور پھر پاکستان کا فلیگ لگایا۔ چونکہ فوج کا ایک رول ریگولیشن اور طریقہ کار ہے کہ جو بھی فوج کے اندر حاضر سروس ہوتا ہے، وہ چاہے چھٹی پہ ہو یا وہاں پہ ہو، اس کو فوج کا جوان سمجھتے ہوئے یا افسر سمجھتے ہوئے، یا جو بھی ہے، سپاہی سے لے کر افسر تک، چونکہ وہ ایک اپنی چھٹی لے کے آیا ہوتا ہے، کیجول لیو لے کے آیا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا تو حصہ وہ اپنی فوج کا تھا۔ ریٹائر ہوتا تو شاید اس کو فوج نہ سنبھالتی، بس وہ اطلاع کرنی ضروری ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک حاضر سروس جوان تھا اور ان کے لیے وہ شہید تھا، کیوں کہ اس نے
کسی کے ساتھ نہ تو جھگڑا کیا، نہ اسلحہ لے کے کسی کے ساتھ لڑنے گیا، بلکہ وہ تو اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا آرام سے، دونوں بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، تو ان کے اوپر اچانک حملہ کیا گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کو سلامی بھی دی گئی، اس کو دفن بھی کیا گیا، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا گیا۔ اب یہاں سے دو چیزیں جو اہم ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک کہ قانون کی لاقانونیت، کہ اگر جیسے پولیس کو 15 کو اس نے یونٹ کے اندر رہتے ہوئے اطلاع دی تھی اور پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی اور مجرمان کے خلاف اسلحے کے پرچہ درج کرتی، ان کو گرفتار کرتی اور جیل میں ڈالتی، تو میرے خیال میں ان کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ دوبارہ اس جوان کے اوپر حملہ آور ہوتے اور وہ جوان جو ہے اس دنیا سے جاتا۔ موت تو برحق ہے، لیکن اس کی موت ایک زیادتی والی موت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طبی موت بھی نہ ہوئی اور جو عام موت ہے وہ بھی نہ ہوئی، بلکہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے پاکستان کا قانون غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے نہیں جو مکا کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ فوج کے پیچھے کھڑے ہو کے بہت ساری گالیاں، بہت ساری بدتمیزیاں کرتے ہیں، لیکن فوج کو دیکھیں کہ اس کا جوان تھا، اور میں چیف آف آرمی اسٹاف، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف اور اس فوج کے جس یونٹ کا وہ جوان تھا اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جوان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس لا کر اس کو سلامی دی اور اپنے جوان کو جو ایک ناحق لڑائی میں مارا گیا اس کو آ کے دفنایا پورے اعزازات کے ساتھ۔ تو اس ضلع کے لیے اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے ایک مثال قائم کی گئی کہ فوج جو ہے اپنے جوانوں کو بھولتی نہیں ہے بلکہ ان کا احترام کرتی ہے، اور خاص کر خوش قسمت ہیں وہ لوگ اس گاؤں کے جن کے گاؤں میں اس جوان کو آ کے دفن کیا گیا، اور وہ بھی پورے فوجی اعزازات کے ساتھ۔ تو یہی ہماری فوج کا پیشہ بھی ہے، یہی ہماری فوج کا کردار بھی ہے، یہی ہماری فوج کا نمونہ بھی ہے، اور اس دھرتی کی حفاظت کرنے کے لیے ایک سپاہی سے لے کر ایک جرنیل تک ہمہ وقت اپنے سر پہ کفن باندھے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور دشمن کو للکار رہے ہیں کہ اس دھرتی کے سپوت زندہ ہیں، ان کے اندر غیرت زندہ ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، انشاءاللہ اس کی آنکھ نکال دی جائے گی، کوئی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے تو دیکھے، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اور اس کی میں پکچر بھی آخر پہ لگا دوں گا۔ تو میرے دوست، اب آگے کی جو بات ہے کہ جوان شہید ہو گیا، اس کو مار دیا گیا، اب پولیس کو چاہیے تھا کہ جب اتنی فوج نے اپنی انٹیلیجنس ذرائع سے بھی ہر طرح کی تصدیق کرتی ہے کہ اس جوان کا اس کے اندر کوئی رول نہیں تھا، بلکہ وہ تو چھٹی کاٹنے کے لیے گیا تھا، وہ کسی سے لڑائی جھگڑا تو کرنے نہیں گیا تھا، اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ فوج کے اتنے اعزازات کے ساتھ اپنے جوان کو دفن کرنے کے باوجود بھی اب کیس جو ہے اس کو پھر جو ہے بڑی اثر رسوخ کے ساتھ مقامی تھانے والے اور جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے جیسے دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کو مارنے والے طاقتور لوگ ہیں اور وہ اپنا بے انتہا پیسہ چلا رہے ہیں اور اس کی ایف آئی آر کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس ضلع کی پولیس کے اور آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی فیصل آباد اور مقامی ایس ایچ او سے
اور ایس پی صاحب سے کہ اس کیس کی خود نگرانی کریں اور دیکھیں اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں، اور اس کے جو بچیاں ہیں یا بیوہ عورت ہے اس کو انصاف دیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں، اور اللہ حافظ۔ اس کی پوری سرمنی جو فوج نے ادا کی وہ آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تاکہ نیکسٹ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ دیکھنا ایک دن میرے لیے بھی یہ گانا بجے گا۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ دیکھنا ایک دن میرے لیے بھی یہ گانا بجے گا۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے پیچھے رہو یار، کی تھانوں ہو گیا یہ سترے بمبے کی طرف سے یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی طرف سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا۔